الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے آدھے سے زیادہ ایام گزر گئے ہیں. یہ تیسرا جمعہ سامنے آ چکا اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ بھی بالکل سامنے آ چکا ہے. حق تعالی شانہ جو اعمال ٹوٹے پوٹے ابھی تک ہوئے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو قیمتی اوقات رہ گئے ہیں اس کی قدردانی کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق سعید عطا فرمائے. آخری عشرہ رمضان المبارک کا اہمیت چند وجوہ کی بنیاد پر ہے. سب سے پہلی وجہ کہ آخری عشرہ یہ وہ آخری عشرہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اعتکاف فرمایا ہے. ایک سال جب جہاد کے لیے فتح مکہ کے موقع پر رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، تو دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتلانا اور جتلانا چاہتے تھے، تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. سب سے پہلی وجہ آخری عشرے کی اہمیت کی یہ ہے کہ اس میں اعتکاف والا عمل کیا جاتا ہے. دوسری وجہ اس میں طاق راتیں ہیں. جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی، امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ مؤمنہ مسلمہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں حکم دیا: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کوشش کرو، تلاش کرو، پہنچنے کی کوشش کرو. جس طرح ہم کہیں جنگل میں چلے جائیں اور قبلے کا کوئی اتا پتا نہ ہو تو پھر یہ کہتی ہے تحری کر کر کے نماز پڑھو، سوچو، غور کرو قبلہ کدھر ہوگا. جو غور کر کے کوشش کر کے
اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتا چلا نماز کے بعد کسی کے بتلانے پر یا آگے کہیں مسجد نظر آئی کہ ہم نے ادھر رک کر کے نماز پڑھی، حالانکہ قبلہ ادھر تھا، تب بھی اس کی نماز شریعت کی تھی، ہو گئی، جو کہ اس نے تحری کر لی تھی۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر، آپ اپنی کوشش کریں، تلاش کریں، جستجو کریں کہ لیلۃ القدر میسر آ جائے، مل جائے۔ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ گئی اسی نسبت پر کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تیسری بات، رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتوں میں ہی اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس لیے آخری عشرے کی طاق راتیں، اس کی اہمیت ان وجوہ کی بنیاد پر ہے۔ آنے والے جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، حق تعالی شان و مجھے بھی آپ کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتکاف وہ مقدس ترین عمل ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام نے بھی کیا، اور اعتکاف کی نسبت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانوں نے حکم دیا کہ دیکھو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ بیت اللہ کو صاف ستھرا کرو، بیت اللہ کو صاف ستھرا کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا کرو۔ دیکھو اعتکاف اس کا ثبوت اسی وقت سے ہے کہ اس وقت بھی کہا یہاں اعتکاف کیا جائے گا بیت اللہ میں، اس کو صاف ستھرا رکھو۔ اور اس سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ جس جو عمومی طور پر ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کرنے والوں کے ساتھ ہمارے یہاں بہت غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ میاں اس کی کیا حیثیت ہے، مسجد میں صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ آپ دونوں اس کی صفائی کریں۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ مقدس ترین عمل ہے جو انبیاء علیہ السلام نے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، قباء مسجد جو ہے، قباء مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی تعمیر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا۔ جب مدینہ المنورہ میں آپ داخل ہوئے تو 10 سے کچھ زائد دن حدیث میں آتا ہے آپ کا قیام ہوا محلہ بنی سلیمہ کے اندر، بعض روایت میں محلہ بنی عمرو بن عوف کے اندر، وہاں آپ نے مسجد قباء تعمیر کی۔ اتنے دن کے قیام میں بھی آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اپنے گھر کو ترجیح نہیں دی۔ حالانکہ آپ ہجرت فرما کر آئے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، کہا نہیں پہلے مسجد بنے، اللہ کا گھر، وہ پہلی مسجد قباء۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ہم سب کو پتا ہے کہ ہفتے کے دن مستحب عمل ہے کہ مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں فجر کی نماز ادا کر کر کے آدمی پا پیادہ جائے قباء، اور وہاں 2 رکعت کر کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لے جاتے ہر ہفتے کو، اور پھر اپنا چاقو نکالتے، ٹہنیاں کاٹتے کھجور کی، اور اس سے جھاڑو بناتے، اور پھر جھاڑو دیتے قباء کو، مسجد قباء کو، اور پھر وہاں دھونی دیتے، اور دھونی دینے کے بعد یوں ارشاد فرماتے کہ صنعت کما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہی عمل کیا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک خاتون تھی، مشکات میں روایت ہے، وہ بیمار ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اطلاع دینا. رات میں انتقال ہوا، صحابہ نے دفنا دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح اطلاع پہنچی تو آپ کو دکھ ہوا کہ آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی، جو تو مسجد کی صفائی کرتی تھی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کا معاملہ اس وقت سے چلا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اس میں بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ جب اعتکاف میں ہو، ان سے ملاقات مت کرو جب اعتکاف میں ہو. تو اعتکاف بہت بڑا عمل ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اور ایک اعتکاف کی قسم جو ہے وہ واجب ہے. واجب تو نظر اور منت کا اعتکاف، آدمی نے منت مانی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا. اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انبیاء علیہ السلام نے یہ اعتکاف بھی کیے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا. دوسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ افراد اگر محلے کی مسجد میں بیٹھ گئے اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے، اور یہ 10 دن ہیں روزے کے ساتھ، اس مسجد میں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، چاہے جمعہ نہ ہوتا ہو، جمعہ کے لیے قریب کی مسجد میں جانا درست ہے. وہاں سے اعتکاف جو ہے وہ 10 دن یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، محلے کے کچھ افراد کچھ احباب اگر اعتکاف کر لیتے ہیں تو دیگر لوگوں پر سے گناہ اٹھ جائے گا. جس طرح جنازے کی نماز کہ اگر چند افراد نے مل کر کسی ایمان والے کی جنازے کی نماز ادا کر دی تو دیگر لوگوں پر سے وجوب ساقط ہو جائے گا، ورنہ سارے گنہگار ہوں گے. اعتکاف کا بھی یہی حکم ہے. اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے. مستحب کا مطلب جب بھی ہم مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنی دیر ہم مسجد میں ٹھہریں گے، قیام کریں گے، اعمال میں مشغول رہیں گے، اعتکاف ہے. اور جب نکلے تو اعتکاف ختم ہو گیا. یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ختم ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے. احناف میں سے امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف مستحب جو ہے یہ تو ہمیشہ آدمی مسجد میں داخل ہو تو نیت کر لے کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں. اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گیا. اب جب تک مسجد میں رہا اس کا اعتکاف رہا، جب مسجد سے نکلا اس کا اعتکاف پورا ہو گیا. اس کو اعتکاف کا ثواب حق تعالی شان عطا فرمائے گا. اور جو مستحب جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے آخری عشرے کی 10 دنوں کا، یہ اعتکاف وہ ہے کہ اگر غلطی سے بھی کوئی معتکف سے باہر چلا گیا، جو حدود ہے مسجد کی اس کے اندر رہنا ضروری ہے. یہ اسے معتکف کہتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والے کو معتکف کہتے ہیں. اس معتکف کے لیے جتنی جگہ جو حدود مسجد نے طے کی ہے کہ یہ مسجد شرعی کی حدود ہے، وہ اس کے لیے معتکف ہے. ہر مسجد کی اپنے اپنے حدود ہوتی ہے. مسجد کے ذمہ داروں سے پوچھ لیا جائے، اس سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. قصدن نکلے، ضرورتن نکلے، یا غلطی سے اس کا پیر چلا جائے، جو بھی ہو جائے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کی قوا عید کے بعد 1 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ کرنے سے اس کی قضا ہو جائے گی. 1 دن کا اعتکاف، اس لیے کہ ٹوٹا تو کسی بھی 1 دن میں نا، اس لیے 1 دن کی قضا ہے. کتنی آسان شریعت اللہ نے بنائی ہے. الدین یسر، دین بہت آسان ہے. یہ اعتکاف ہے. ہمارے اکابرین میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے. فرماتے کٹنا اور جوڑنا یہ اعتکاف ہے. ساری دنیا سے کٹ جانا اور حق تعالی شانہ سے جڑ جانا یہ اعتکاف کی حقیقت ہے.
قرآن کریم کی تلاوت میں آدمی مشغول ہو، وہ نماز میں مشغول ہو، لطف آ رہا ہو، لمبا قیام ہو رہا ہو، اور اپنے سر کو جھکا کر کے کبھی درود شریف پڑھ رہا ہے، کبھی استغفار کا اہتمام کر رہا ہے، رات کی اندھیری ہے، سارا عالم خواب غفلت میں سویا ہوا ہے یا بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور یہ سر جھکا کر کے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، سارے عالم میں سے، پورے محلے میں سے سر جھکا کر کے درود شریف کا اہتمام، کبھی تلاوت کا اہتمام، کبھی اللہ سے دعاؤں کا اہتمام، کبھی رو رہا ہے، کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. کوئی يتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آسمان و زمین کی اور انفسی اور آفاقی اور سماوی اور ارضی حق تعالی شانہ کی نعمتوں میں غور و فکر کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا ثواب ہے اور اجر ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اعتکاف میں بیٹھ کر یہ سارے اعمال فرمایا. اعتکاف میں بیٹھنے والا باہر کی دنیا میں جو لوگ جو کام کر رہے ہیں دین کے، یہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے در پر لا کر کے، اللہ کی چوکھٹ پر لا کر بٹھا دیا ہے. اللہ بغیر کیے سے وہ اجر عطا فرمائیں گے. مثلا کسی کو جنازے کو کندھا دے رہا ہے، کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہے، بہت بڑا اجر ہے. ایمان والوں کے حقوق ہیں تو وہ نہ کرنے پر بغیر کیے حق تعالی شان اسے عطا فرمائیں گے سارا ثواب. اس لیے بہت بڑا اجر ہے اعتکاف کا. لیکن اعتکاف کی روح کیا ہے؟ جس طرح میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے قول نقل کیا، کٹنا اور جڑنا، اسی طریقے سے اعتکاف کی ایک روح ہے، وہ ہے تنہائی نصیب ہونا. تنہائی نصیب ہونا. کھانے پینے کے پروگرام اعتکاف میں نہیں ہوتے، اس سے اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے. آج اس کی طرف سے دعوت، آج اس کی طرف سے دعوت، پہلے سے 10 دن کی دعوت طے ہو گئی. اب اعتکاف میں جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ 2-4 اس کے دوست لاگ، میرا دوست ہے، اچھا آ جاؤ آ جاؤ، وہ بھی آگے بیٹھ گئے. ہلا گلا کھانے پینے میں شروع ہو رہا ہے. آج تیری طرف سے کیا آئے گا؟ آج تیری طرف سے کیا آئے گا؟ اعتکاف یہ کھانے پینے کے لیے اگر کوئی بیٹھتا ہے کسی بھی مسجد میں تو برائے کرم نہ بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کھائے پیے. اتنے پیسے بھی بچیں گے، اکیلا کھائے گا، اوروں کو نہیں بلائے گا. سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے کھانے پینے کی نسبت پر، سارا ماحول. اور پھر وہاں بعض مسجدوں میں تو اعتکاف میں بیٹھ کر کے بعض لوگ دادا گیری بھی کرتے ہیں، بعض لوگ دادا گیری بھی کرتے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں جو وہاں خادمین ہیں. اس لیے میں نے پہلے خادمین کے متعلق بتلایا کہ خادمین کا کیا اجر ہے جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں. اے ادھر آؤ، یہ صاف کرو، تمہارا کام ہے یہ صاف کرنے کا. تو آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد کے پنکھے استعمال کر رہے ہو، مسجد کا پانی استعمال کر رہے ہو. میں اس پر ایک اور بات عرض کر دوں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ یہاں مسجد میں سے کسی سے کچھ لیتا کرتا نہیں ہوں، الحمدللہ. کبھی کبھی ہم سوچے تو صحیح نا کہ ہم مسجد میں 5 وقت کی نماز میں پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، مسجد کے پانی کا استعمال کرتے ہیں، صاف ستھرے قالین کا استعمال کرتے ہیں، مسجدوں میں خاص طور پر تراویح کے موقع پر بوتلیں پانی کی دی جاتی ہے، مسجد میں ہم پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ روزانہ کے صرف 100 روپے 50 روپے کے حساب سے، روزانہ کے 50 روپے کے حساب سے جو ہم نے مسجد سے فائدہ اٹھایا، مسجد کو بھی کچھ دیں ہم. کبھی ہم نے سوچا 50 روپے جو ایک چائے آتی ہے، دوستوں کو تو بلا بلا کر ہم پلاتے ہیں کہ آؤ بیٹھو چائے پیو، اور اللہ کے گھر کے لیے روزانہ کے 50 روپے کہ یہ ہم کم از کم مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، دیں نہیں. ابھی رمضان جائے گا، گٹھ کے بیٹھ کر مسجد میں کھائیں گے، نہ تھوکنے کی جگہ پر تھوکیں گے. یہ سب اعتکاف میں بھی ہوتا ہے. ایک سال اعتکاف میں جب وہ پرانی مسجد کا حصہ تھا، معذرت کے ساتھ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جس کو عرض کرنی ہے. یہ ممبر جو ہے یہ حق بولنے کو بتلاتا ہے اور جرأت سکھاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ ہے. ایک سال یہ ہوا کہ ایک بالٹی اوپر رکھی ہوئی تھی، گٹکے کھانے والوں نے تھوکنا شروع کیا اس پر. فجر کی نماز کے بعد یہاں وہ سیڑھی تھی، میں وہاں سے گزرا، اتنا زیادہ
گویا سیلاب کی شکل میں ہرا لال پانی بہ رہا تھا. میں گھبرایا کہ کیا کوئی قتل ہو گیا ہے. اوپر جا کر دیکھا تو سب فجر کی نماز کے بعد سو چکے تھے، لیکن جس بالٹی میں وہ تھوکتے رہے رات بھر وہ پھٹ گئی، اس کی حدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، اور پھٹنے کے بعد وہ بالٹی میں سے پورا بہ کر کے سیڑھیوں کے راستے سے نیچے آ رہا ہے. اب اگر صفائی ستھرائی نہیں کی خادم نے تو بھائی آپ نے صفائی کیوں نہیں کی؟ جب گرمیوں کا ماحول، شربت کوئی لے کر یہاں سے جا رہا ہے اوپر اٹھا کر اس پر کین میں، اور پھر اگر کچھ گر گیا تو آپ بھی تو مسلمان ہو نا، آپ بھی صاف کر لو. مسجد کی صفائی کا بہت بڑا اجر ہے. خادم کو بلا رہے ہیں اور خادم کو کہہ رہے ہیں اس کو صاف کرو رہے، مسجد میں صفائی کا بہت بڑا اجر ہے. تو بھی تو مسلمان ہے، تو مسلمان نہیں ہے کہ اوروں کو کہہ رہا ہے بلا کر، وہ بھی کام کر رہا ہے اپنی امانت داری کے ساتھ. اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بیٹھیں. جو لوگ اس نسبت پر بیٹھیں گے انشاءاللہ فقیر بھی اس کی خدمت کرے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ دادا گیری کی نسبت پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہاں کسی بھی مسجد میں ہنگامہ آرائی کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہاں لڑائی جھگڑوں کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، پہلے سے چلے جائیں. ورنہ انتظامیہ جو ہے ہر مسجد کی اس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ جہاں بھی جس شخص سے لڑائی جھگڑا اعتکاف میں ہوتا ہے اس کو اسی وقت فارغ کیا جائے. یہ مسجد دادا گیری کی جگہ نہیں ہے، یہاں تواضع اور انکساری کے ساتھ اعتکاف کیا جائے تاکہ ساری دنیا سے کٹ کر رب تعالی سے جڑ جائے آدمی. ہاں، تواضع اور انکساری کے ساتھ آدمی بیٹھے. یہ کھانے پینے کی محفلیں سجانے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں روزانہ کے الگ الگ کھانے طے ہو جائیں کہ ہاں آج فلاں کی طرف سے یہ ہے اور فلاں کی طرف سے یہ ہے اور دسترخوان لگ رہے ہیں. صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کر کے کھانے کی اسے اجازت ہے جو یہاں معتکف ہوتا ہے. معتکف کے اندر اسی کو اجازت ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو عمومی طور پر مسجد میں ان کو اجازت ہے جو تبلیغی احباب آ جائیں جماعت کے ساتھی، اس لیے کہ وہ ان کی جگہ ہے، وہ یہیں قیام کریں گے، وہ رہ سکتے ہیں. طلبہ عزیز مدارس عربیہ میں وہ کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر بار نہیں ہے، وہ یہیں کھائیں گے مسجد میں، ان کے لیے گنجائش ہے. اوروں کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے چائے پانے کی گنجائش بھی نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ بتلا رہا ہوں. اور پھر جو میں نے عرض کیا، چائے گر گئی خادم کو بلائیں گے، بھائی ذرا صاف کر. تو بھی مسلمان ہے، تو کیوں صاف نہیں کرتا؟ تو بھی مسلمان ہے، تو صاف نہیں کرے گا. بہرحال اعتکاف آدمی کرے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تقرب الی اللہ کے لیے. اس میں اعمال زندہ ہو رہے ہوں، تعلیم کے حلقے ہو رہے ہوں تو وہاں بیٹھے، باتیں کر کر کے اپنے اعمال خراب نہ کریں. بہت سخت ترین وعیدیں ہیں. سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. مشکات میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو شخص باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز کچھ بلند ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکر اٹھایا اور ایک صحابی رسول کو آہستہ سے مارا. ان کو بھی آواز دے کر نہیں بلایا، مسجد کا احترام سمجھیں، کنکر مارا. انہوں نے جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دیا. وہ جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ دونوں جو شخص ہیں ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ. اتنے آہستہ. اور پھر جب وہ آئے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ من این انتما، کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا من طائف، طائف کے رہنے والے ہیں. مشکات میں روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مہمان ہو، اگر تم یہی مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو اس درے سے تمہیں میں سیدھا کر لیتا. مسجد کے آداب ہیں، مسجد میں شور و غل جائز نہیں ہے. قیامت کی نشانیاں 15 علامات تفصیل سے بیان کی ہے. مشکات کے اندر روایت ہے ترمذی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف سے اذا اتخذ الفیء دیولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امراته واقصى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد. آگے بھی روایت ہے مسجدوں میں شور و غل ہونے لگیں گے.
یہ قیامت کی نشانی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے، اگر تم مہمان نہ ہوتے میں تمہیں اس درے سے سیدھا کر دیتا. اس کے بعد آگے محدثین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آواز بلند نہیں ہوئی. بہرحال اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے در پر، اللہ کی چوکھٹ پر پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں محروم نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت سے اگر بات ختم کروں، حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات میں روایت ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر سال 23ویں شب کو تشریف لاتے تھے. وہ بادیہ جنگل کے اندر رہتے تھے، وہاں سے تشریف لاتے، عصر کے وقت آتے اور اپنی سواری باہر باندھ دیتے مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے کے دروازے کے باہر، اور پھر اندر تشریف لے جاتے اور افطاری وہاں فرماتے اور رات بھر اعمال کرتے اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے اپنی سواری کے پاس آتے اور سواری لے کر اپنے گھر پہنچ جاتے. اس پر محدثین نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، بھئی گھر میں اکیلا مرد ہے، سنبھالنا ہے سب کو، تو پھر ایسے مواقع ہیں کہ ایک دن کا اعتکاف یہ بھی سنت ہو گئی. چونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو یہ بھی دین کا حصہ بن گیا. ہم اس طریقے سے ایک دن بھی مسجد کو دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے باتیں نہ ہوں اور یہاں محافل نہ سجائی جائے. حق تعالی شانو مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق.